إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم ان اللہ اشترى بے شک اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے خرید لیا ہے، سودا کر لیا ہے، من المؤمنین مومنین سے، انفسہم ان کی جانوں کا، و اموالہم اور ان کے مالوں کا، بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ کہ اس کے بدلے میں ان کے لیے جنت ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے مومنین کی جان اور مال جنت کے بدلے میں خرید لیے ہیں۔ خریدنے سے مراد یہ جان تو اللہ ہی کی ہے، یہ مال اللہ ہی کا دیا ہے، لیکن اللہ سبحانہ وتعالیٰ اپنے ہی دیے ہوئے مال کو، اس کی اپنی ہی دی ہوئی جان کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ چاہتے یہ ہیں کہ وہ انہیں جنت دے، لیکن اس جان اور مال کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے احکامات کے مطابق خرچ کیا جائے، کھپایا جائے۔ جب بھی کوئی شخص کوئی چیز خریدتا ہے، میں نے کوئی چیز خریدی، میں نے اس کی قیمت ادا کر دی، اب میرا اختیار ہے کہ میں اس چیز کے ساتھ کیا سلوک کروں، میں اس کو اپنی مرضی سے استعمال کروں گا۔ تو جب اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے مومنین کی جان اور ان کے مال خرید لیے جنت کے بدلے میں، تو اب اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہی کا یہ اختیار ہے کہ اب وہ ہمارے جان اور مال کو کس طرح سے استعمال کرتا ہے، وہ کیسے اس کو جو ہے وہ اپنی راہ میں لگاتا ہے۔ لیکن اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے انسان کو ایک اختیار دیا ہے۔ اختیار کیا دیا ہے؟ وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ، ہم نے اس کو دونوں راستے دکھلا دیے، اما شاکر و اما کفور، اب چاہے وہ شکر کی روش اختیار کرے یا ناشکری کرے، کفر کی روش اختیار کرے، لیکن جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے احکامات کے مطابق زندگی گزارے گا جنت اسے ملے گی۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے چونکہ سودا جو کیا ہے وہ یہی کہ تمہارے جان اور مال کے بدلے میں اس نے جنت کا سودا کیا ہے۔ اب اگر ہم اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے سودا کے مطابق جان اور مال نہیں لگاتے تو ہم کوئی امید نہ رکھیں کہ ہمیں جنت ملے گی، کیونکہ جب کوئی چیز کوئی خریدتا ہے اس کے عوض اس کو پیسے دیتا ہے یا کوئی بھی چیز دیتا ہے، اگر وہ اس کے عوض وہ چیز نہیں دیتا تو وہ چیز اسے نہیں ملتی، پیسے نہیں دیتا تو اس کو چیز نہیں ملے گی۔ تو لازمی بات ہے کہ جب آپ اللہ کی راہ میں مال اور جان خرچ کریں گے تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ جنت دیں گے، اگر نہیں کریں گے، اس کے احکامات کے مطابق نہیں چلیں گے، اس کی جو منشا ہے اس منشا کے مطابق اگر ہم اپنے جان اور مال کو نہیں لگائیں گے تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ پھر یہ سودا کیا ہے؟ کینسل۔ اگر جو ہے جن شرائط کی بنیاد پر آپ کی جان آپ کو جنت دی جا رہی ہے ان شرائط کی بنیاد پر اگر جان اور مال خرچ نہیں کر رہے تو یہ سودا کیا ہو گیا؟ کینسل ہو گیا، پھر آپ کو جنت نہیں ملے گی۔ تو فرمایا کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے مومنین کی جان اور مال جنت کے بدلے میں خرید لیا ہے، اور یہ کیا کرتے ہیں؟ یقاتلون فی سبیل اللہ، یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی راہ میں لڑتے ہیں۔ فیقتلون، پس یہ قتل ہوتے ہیں، ویقتلون اور قتل کرتے ہیں، فیقتلون پس یہ قتل کرتے ہیں، ویقتلون اور قتل ہوتے ہیں، یعنی اللہ کی راہ میں یہ جب نکلتے ہیں تو یہ صرف اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہی کی خاطر لوگوں کو قتل کرتے ہیں، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہی کی خاطر، اس کے احکامات کی خاطر اپنے آپ کو قتل کرواتے ہیں، شہید ہوتے ہیں۔ یہ مقصد کیا ہوتا ہے؟ رب راضی ہو جائے۔ وعدن علیہ، وعدہ ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے اوپر، حقاً یہ پکا وعدہ ہے، سچا وعدہ ہے، فی التوراتی، یہ وعدہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے تورات میں بھی کیا، والانجیلی اور انجیل میں بھی کیا، والقرآن اور قرآن میں بھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا یہی وعدہ ہے۔ ومن اوفا بعہدہ، اور جو پورا کرے اپنے عہد کو، اپنے وعدے کو، من اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے، فاستبشروا، تو پس آئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم
ان کو بشارت دے دیجئے بِبَيْعِكُمُ الَّذِي، اس بیع کی، اس سودے کی، اس کاروبار کی، جو بایعتم بہی، جو تم نے اس کے ساتھ سودا کیا ہے، جو بیع تم نے کی ہے اس کی بیع کی بدلے میں ان کو خوشخبری دے دیں۔ وَذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ، اور یہ زبردست کامیابی ہے۔ التائبون، یہ کون سے لوگ ہیں جو کریں گے؟ التائبون العابدون، یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف پلٹنے والے، یہ توبہ کرنے والے۔ العابدون، یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی عبادت کرنے والے۔ الحامدون، یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی تعریف اور اس کا شکریہ بجا لانے والے۔ السائحون، اور یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے لیے روزے رکھنے والے۔ بعض لوگوں نے اس کا ترجمہ کیا روزے رکھنے والے، اور بعض نے اس کا ترجمہ کیا کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی راہ میں چلنے والے۔ السائحون، سیاحت کرنے والے، چلنے والے، پھرنے والے۔ اور راکعون، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے سامنے جھکنے والے۔ الساجدون، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی فرما برداری میں سرخم تسلیم کرنے والے۔ الآمرون بالمعروف، یہ نیکیوں کا حکم کرنے والے۔ والناہون عن المنکر، اور منکرات سے روکنے والے۔ والحافظون لحدود اللہ، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے حدود کی حفاظت کرنے والے۔ وبشر المؤمنین، بس بشارت دے دو ایسے مومنین کو۔ یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان مومنین کی صفات بیان کی ہیں کہ وہ کیسے ہوں گے۔ یہ تائبون العابدون الحامدون السائحون الراکعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناہون عن المنکر والحافظون لحدود اللہ، کہ یہ توبہ کرنے والے، عبادت کرنے والے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا ہر حال میں شکریہ ادا کرنے والے، اس کی تعریف بیان کرنے والے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی راہ میں چلنے والے، روزے رکھنے والے، رکوع کرنے والے، سجود کرنے والے، اور اچھی باتوں کا حکم کرنے والے اور برائیوں سے روکنے والے۔ اس وقت ایک عجیب سا ماحول بن گیا ہے، پرویز مشرف کے بعد سے ہمارے ملک میں خاص طور پر ایک عجیب سا ماحول بن گیا ہے کہ لبرلزم، کہ یار جو کرتا ہے اسے کرنے دو، وہ اپنا جواب دے گا، تم اپنا جواب دو گے، تمہیں اس سے کیا غرض پڑی ہے؟ وہ نماز پڑھتا ہے تو پڑھے، نہیں پڑھتا ہے تو نہ پڑھے، وہ روزے رکھتا ہے تو رکھے، نہ رکھتا ہے تو نہ رکھے، وہ اگر پرائی بہن بیٹیوں پہ نظر ڈالتا ہے تو اس کا معاملہ ہے، تمہیں کیا تکلیف ہو رہی ہے؟ تو یہ کیا ہے کہ جو کرتا ہے اسے کرنے دو، نہیں، مالک فرماتا ہے۔ یہ بالکل آپ دیکھیں قرآن میں جگہ جگہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا جو جگہ جگہ حکم دیا گیا، یہ کیوں دیا گیا؟ یہ اسی لیے دیا گیا کہ یہ گروہ ایسا ہونا چاہیے۔ تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، تم لوگوں کو معروف کا حکم دیتے ہو اور برائیوں سے روکتے ہو۔ وَلْتَقُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ، تم میں ایک گروہ ایسا ہونا چاہیے جو لوگوں کو بھلائی کی طرف بلائے۔ كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهُونَ عَنِ الْمُنْكَرِ۔ یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ بار بار جگہ جگہ فرماتے ہیں کہ یہ بچنے والے کون ہوں گے؟ یہ لبرل نہیں بچیں گے، یہ جو اپنے گھروں میں بیٹھے ہوئے ہیں، جو کہہ رہے ہیں یار بس ہم تو ٹھیک ہے نا، ہم نے تو توحید قبول کر لی، ہم نے تو جو ہے وہ اسلام قبول کر لیا، ہم تو کسی برائی میں نہیں ہے نا، یہ نہیں بچ پائیں گے۔ ایک بخاری کی روایت ہے، بنی اسرائیل کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جبرائیل آتے ہیں اور اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جبرائیل کو بھیجا کہ جاؤ اور فلاں بستی کو الٹ دو۔ تو جبرائیل نے کہا کہ یا رسول اللہ سبحانہ وتعالیٰ وہاں تو آپ کا ایک نیک بندہ ہے جو ہر وقت آپ کی عبادت میں مشغول ہے، ہر وقت آپ کی تحمید بیان کرتا ہے، آپ کی تعریف بیان کرتا ہے، آپ کے لیے رکوع کرتا ہے، سجود کرتا ہے، ہر وقت آپ کی عبادت میں مشغول رہتا ہے، اور وہ ایک لمحے کے لیے بھی اپنے آپ کو غافل نہیں کرتا۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ رسول اللہ نے فرمایا کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں کہ جاؤ اور سب سے پہلے اسی کو پلٹو، اس لیے کہ دنیا جو ہے وہ بے راہروی کا شکار ہے، دنیا گناہوں میں ڈوبی ہوئی ہے، دنیا جو ہے وہ بدعمالیوں میں ہے، اور وہ ہے کہ کونے میں بیٹھ کے اللہ کا ذکر کر رہا ہے۔ تو سب سے پہلا مجرم وہ ہے کہ جو نیکی کا حکم نہیں کرتا، برائیوں سے روکتا نہیں، جو لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتا نہیں، جو لوگوں